بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ بیٹی کا گھر ایک ہی محلے میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے جاتے دریافت حال احوال کی غرض سے چکر لگا لیتے۔ پھر جب اللہ نے بیٹی کو اولاد کی رونق دے دی تو آپ کے چکر اور بھی بڑھ گئے۔ اکثر نواسوں کو دیکھنے، ان سے ملنے، ان سے کھیلنے، ان کو شانوں پر سواری کروانے اور ان کی عزتیں بڑھانے تشریف لے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ گلی سے گزرتے ہوئے بچوں کے رونے کی آواز سنی تو بے چینی سے دستک دیتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے اور بیٹی سے فرمانے لگے، فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کر، کیا تو نہیں جانتی کہ جب یہ روتے ہیں تو مجھ محمد کا دل دکھتا ہے۔ آپ منبر پر تشریف فرما تھے، دیکھا کہ دوڑ کر نانا کی جانب آتے ہوئے حضرت حسین صحن میں گر گئے ہیں۔ آپ بڑھ کر منبر سے اترے اور پیشانی اور رخسار پر بوسے دیتے ہوئے انہیں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ نہیں، وہ فقط گردن حسین نہ تھی، نبی کے بوسے بھی کاٹے ہیں تیرے خنجر نے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حسین اپنے نانا کے کندھوں پر بیٹھے اپنی ننھی مٹھیوں سے آپ کی زلفوں کو پریشان کر رہے تھے۔ ایک رات آپ گھر سے اس طرح باہر تشریف لائے کہ آپ نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے اندر دائیں بائیں حسن و حسین علیہ السلام کو چھپایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ خوشی اور محبت سے فرما رہے تھے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر۔ ایام طفلی میں ایک دفعہ دوران نماز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت پہ چڑھ گئے اور آپ نے اس احتمال سے کہ کہیں سجدے سے اٹھتے ہوئے حسین گر نہ جائیں، سجدے کو اتنا طول دے دیا کہ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ جس جگر گوشے کو کبھی آپ نے کندھوں پر سواری کروائی تھی، گود میں کھلایا تھا، جس کے ننھے لبوں کو کبھی آپ نے بوسے دیے تھے اور گھٹی میں اپنا لعاب چٹایا تھا، آج وہ تشنا دہن گھر سے دور کھلے صحرا میں اپنے کنبے سمیت فرات کنارے تیروں اور تلواروں کے سائے میں وقت کے جابر و ظالم کے سامنے نانے کا پڑھایا ہوا سبق دہرا رہے ہیں۔ ایک نکتے میں جب بھی سوچتی ہوں تو رشک آتا ہے جناب حسین علیہ السلام کے ظرف پر کہ تہی دست ہیں، کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، کھلے میدان میں ہیں، بہنیں بیٹیاں اور شیرخوار بچے ساتھ ہیں۔ 80,000 خط لکھ کر بلانے والے کوفی ابن زیاد کی ایک دھمکی سے پیٹھ دکھا گئے ہیں۔ کوفے کے بعد سینے میں ایسی ہوا چلی، ہم نے کسی کے خط پہ بھروسہ نہیں کیا۔ آپ جنگ نہیں چاہتے ہیں لیکن مسلط کر دی گئی ہے۔ اس سارے میں بھی کوئی بے صبری، بے ہمتی یا خوف نہیں ہے، مطمئن ایسے ہیں جیسے ہوا کچھ بھی نہیں۔ جو چند لوگ ساتھ ہیں، بجائے انہیں جوش دلانے کے، انہیں ساتھ رکھنے کے، انہیں ثابت قدمی کی تلقین کرنے کے یا ان سے وعدے لینے کے، فرما رہے ہیں، عباس شمع گل کر دو۔ ہو سکتا ہے کوئی پلٹنا چاہتا ہو پر روشنی میں مجھ سے شرما رہا ہو۔ کتنا حسین حسین ہے، ہائے وہ کیفیت کے بجھاتے ہیں ایک چراغ، اس رات کچھ چراغ پرکھتے ہوئے حسین۔ کیسا ظرف ہے، کیسا صبر ہے، کیسا جگرا ہے، کیسی عزیمت اور کیسا استقلال ہے، اور قربان جناب عباس پر کہ انہیں حضرت حسین علیہ السلام کا کیسا اعتماد حاصل تھا کہ تھوڑی دیر بعد فرمایا، عباس چراغ روشن کر دو۔ یہ اعتماد کسی اور کو نصیب کہاں، کہا حسین نے غازی چراغ روشن کر۔ یعنی آپ کو یقین تھا کہ کوئی ہو نہ ہو عباس یہی ہوگا۔ گوا دیا تھا جو یوسف کے بھائیوں نے کبھی، اس اعتماد کو عباس نے بحال کیا۔ آپ سے بھی کہتی ہوں کہ کسی کے ساتھ چلو، کسی سے پیمان کرو، کسی کو زبان دو، کسی سے بات بدلو تو ایسے ہی نبھاؤ جیسی عباس نبھا کے دکھا گئے۔ آپ نے جنگ کا مفہوم ہی بدل دیا، میدان کی بساط ہی پلٹ دی۔
لوگوں پر قناعت ہی نہیں رہنے دی، گنتی کی ضرورت ہی نہیں چھوڑی، تعداد کی اہمیت ہی ہوا کر دی، صبر و رضا کی قامت و قد کو بڑھا گئے، اپنے ہی قد سے آپ نکلتے ہوئے حسین۔ آپ نے قوموں کو سبق دیا ہے کہ جنگ میں محض تعداد لاؤ گے تو دگنے تگنے ہوتے ہوئے بھی، میدان مارتے ہوئے بھی ہار جاؤ گے، نظریہ لاؤ گے تو تعداد میں کم ہوتے ہوئے بھی، سر کٹاتے ہوئے بھی جیت جاؤ گے۔ اور اسی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج ایک دنیا پکارتی ہے، یزید تھا، حسین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔